حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 27 برس تھی۔ حضور نبی کریم نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں شروع میں اس دعوت کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ حضور نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حسام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما، اسلام کی فتح فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شرف قبولیت بخشی اور حضرت سیدنا عمر فاروق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 مرد اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہن ہوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگ اور آپ سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح آپ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت ہی سختی سے پیش آتے تھے۔ اس کیفیت میں تلوار نکال کے لے کے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا، میں آج محمد کو قتل کرنے کی غرض سے جا رہا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت نعیم بن عبداللہ نے حضرت سیدنا عمر کی بات سن کر کہا، اے عمر، تمہیں تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے۔ اے عمر، تمہارا نفس تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو بنی عبد مناف تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے حضور نبی کریم کی پیروی اختیار کر لی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنے بہن کے گھر روانہ ہو گئے، اپنے بہن کے گھر چلے گئے۔ آپ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت موجود تھے جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ کی قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، بھیا کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے اپنے خود کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم نے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تماچا دے مارا۔ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ نے ان کو دھکا مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا بے ساختہ شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے آپ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ سنا اور بہن کا پھٹا ہوا سر خون سے لہو لہان دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھتے تھے، جس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفحہ کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی،
جب وہ اس آیت پر پہنچی اننی انا اللہ لا الہ انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ للذکری، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے، یہ بات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا، دین اسلام کو فتح عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے فوقیت پہنچائی، تقویت پہنچائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قلب پر رخت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب بن الارت سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم کی خدمت میں لے چلو۔ حضور نبی کریم اس صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے جب آپ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت نبی کریم کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے جب آپ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے یہاں آیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم نے آپ کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر نعرے تکبیر بلند کیا اور صحابہ اکرام نے جواب میں اللہ اکبر نعرہ بلند کیا جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھ کر کہا اے بھانجے کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اگر اب تم نے حضور نبی کریم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی بات سنی تو غصے میں آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا تم اور تمہارے تلا دونوں ذلیل ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور نبی کریم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہمارا دین برحق ہے، ہمارا دین سچا ہے اور مشرکین باطل ہے تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کریں؟ آپ مجھے اجازت دیجئے رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے کفریہ مجالس میں بھی اعلانیہ شرکت کرتا تھا۔ اب میں دین اسلام کی محفل کا بہت خوب چرچا کروں گا اور دیکھوں گا کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ طاقت ہے کہ وہ آپ اور صحابہ اکرام کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکے۔
हुजूर नबी करीम की इजाज़त से हज़रत सैयदना उमर फारूक खाना काबा तशरीफ़ ले गए और मशरिकीन मक्का को मुखातब करते सामने रखकर फरमाया, जो मुझे जानता है उसे खूब मालूम है और जो मुझे नहीं जानता उसे मालूम होना चाहिए कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर नबी करीम की इताअत इख्तियार कर ली है। मैंने तुम्हें हुजूर नबी करीम की इताअत की दावत देता हूँ। अगर तुमने इस दावत को कबूल करने में सुस्ती दिखाई तो जल्दी मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी। फिर आपने खाने काबा का तवाफ किया और बुलंद आवाज से कलमा तैयबा का विर्द जारी रखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है, फरमाते हैं कि जब हज़रत सैयदना उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम खुलकर सामने आ गया और उसकी एलानिया दावत दी जाने लगी। हमने खाने काबा के गिर्द हल्का बनाकर बैठना शुरू हो गए और खाना काबा का तवाफ करने लगे और ज़ियारती करने वालों से सख्ती से पेश आना शुरू हो गए। हज़रत सैयदना उमर फारूक के कबूल इस्लाम के बाद एक रोज़ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज अदायगी के लिए खाना काबा तशरीफ़ ले गए। हुजूर नबी करीम के दाहिने जानिब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बाएं जानिब हज़रत हमजा, सामने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु और सबसे आगे हज़रत सैयदना उमर फारूक उमर खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन सहाबा इकराम के पहरे में खाना काबा पहुँचे और नमाज ज़ोहर अदा फरमाई। हज़रत सैयदना उमर फारूक के कबूल इस्लाम से और नबी करीम की खाना काबा में नमाज की अदाई को देखकर मुशरिकीन मक्का आग बबूला हो गए, मगर हज़रत सैयदना हमज़ा और हज़रत सैयदना उमर फारूक के रबा और दबदबा की वजह से वो कुछ न कर सके।